جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کے لیے ایک اور بہت بڑی اور بری خبر، ایک بہت بڑا دھچکا، جسے سن کر یقیناً دونوں بیچارے پریشان ہو گئے ہوں گے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہوں گے کہ بیچاروں کو آس پاس ہر طرف سے آج کل دھچکے ہی لگ رہے ہیں، ان کو بری بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کو ایڈوانس سیٹلائٹ پرووائڈ کرے گا۔ ایران کے پاس پہلے بھی یہ سیٹلائٹ ایران کے پاس تھا، لیکن وہ کمزور سیٹلائٹ سسٹم تھا، اور جو رشیا پرووائڈ کر رہا ہے یہ تو دنیا کا ایڈوانس اور جدید سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ اس کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ بہت ایڈوانس ہے، اور اس میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بہت ایڈوانس قسم کے ہیں، اور اس کا جو ٹارگٹ پاور ہے وہ بھی 100% ایکوریٹ ہے۔ اس ایڈوانس سیٹلائٹ سسٹم سے ایران آسانی سے یو ایس اے کو اور اسرائیل کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ ایران کو دفاعی طور پر بہت بڑا بوسٹ ملا ہے رشیا کی طرف سے، اور یہ جو اسرائیل ہے جو وقتاً فوقتاً اسرائیل سے دمشق پر اٹیک کرتا رہتا ہے، دمشق میں جو سیریا کی ملٹری بیسز ہیں ان پہ بھی اٹیک کرتا رہتا ہے، اور سیریا میں جو رشیا کی بہت زیادہ ملٹری بیسز ہیں، ان کی آرمی وہاں پہ ڈپلائی ہیں، ان کی سب مرین ہیں، ان کے ایئر کرافٹس ہیں، تو رشیا کو بھی وہاں پہ خطرہ ہے، تو لہٰذا ان کی حفاظت کے لیے، ان کو سیو کرنے کے لیے، ان کو اسرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے دمشق اور پورے وہاں پہ جو رشیا کی اپنی بیسز ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے جو ایران کو انہوں نے پرووائڈ کیا وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ ایران اس سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے اسرائیل کی جو ملٹری بیسز ہیں ان کی نگرانی کر سکے گا، اور ان ملٹری بیسز پہ ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی نگرانی کرے گا، اور پورے اسرائیل میں ایران کے خلاف ہونے والی ایکٹیویٹیز کی جاسوسی کرے گا، اور اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرے گا، اور یہ سیٹلائٹ سسٹم 100% ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا۔ رشیا نے ایران کو یہ سیٹلائٹ سسٹم پرووائڈ کر کے، یہ ایڈوانس سیٹلائٹ سسٹم پرووائڈ کر کے اسرائیل اور یو ایس اے کو بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایران ہے وہ آئے دن اسرائیل کی دھمکیوں کی زد میں رہتا ہے، یو ایس اے کی دھمکیوں کی زد میں رہتا ہے، اور یو ایس اے نے ویسے بھی ایران پر سینکشن لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایران کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا اور دفاعی طور پر مضبوط کرنا ایران کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایران کے پاس پہلے بھی سیٹلائٹ سسٹم موجود تھا، لیکن وہ کمزور قسم کا سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ وہ جو اب ان کو جو سیٹلائٹ سسٹم ملا ہے وہ تو بہت ایڈوانس ہے، بہت زیادہ 100% ایکوریٹ ہے، اور بڑی زبردست طریقے سے وہ جاسوسی کرتا ہے۔ اب ایران کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اپنے وہ دو گروپوں حماس اور لبنان میں جو حزب اللہ ہے ان کے ساتھ یہ جو جتنی بھی اسرائیل کے بارے میں یہ اس سسٹم کے ذریعے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، یا یو ایس اے کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اب ایران یہ ساری انفارمیشن حماس کو پرووائڈ کر سکتا ہے، لبنان میں حزب اللہ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اسی انفارمیشن کے تحت حزب اللہ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل میں ایکوریٹ ٹارگٹ کر سکے اپنے ہدف کا، اور دوسری طرف حماس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اس انفارمیشن کے بیس پر اسرائیل میں ایکوریٹ ہدف ٹارگٹ کر سکے۔ تو یہ ہر طرح سے بہت زبردست سسٹم ہے جو ایران کو مل رہا ہے، اور اس سے حماس کو بہت فائدہ ہوگا، اس سے لبنان میں حزب اللہ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ایران ان دو گروپوں کے ذریعے اپنے دشمن کو آسانی سے شکنجے میں لے گا۔ اور اس وقت ایران کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا اتحادی پشت پناہ امریکہ ہے۔ اب بات ذہن میں آتی ہے کہ رشیا نے ایران کو یہ جو سیٹلائٹ ڈیفنس سسٹم ہے یہ کیوں آفر کیا؟ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ رشیا میں بڑے اسکیل پر ویپنز تیار ہوتے ہیں، اور یہ ویپنز تیار کرنے کے بعد اپنے ملک میں ہی انسٹال نہیں کرتا، اپنے آرمی کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ یہ باہر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، دوسرے ملکوں کو بھی بیچتا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے جب ایران میں یہ سیٹلائٹ سسٹم انسٹال ہوگا، یہ ورک کرے گا، تو اس کو دیکھ کے پاکستان بھی چاہے گا کہ ہم بھی اس طرح کا سیٹلائٹ سسٹم خریدتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو بھی اس طرح کے سیٹلائٹ سسٹم کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سری لنکا بھی کہے گا ہم بھی یہ سیٹلائٹ سسٹم خریدتے ہیں، اور
اس کے ساتھ باقی کنٹریز بھی کہیں گے، انڈیا بھی کہے گا ہم یہ سسٹم خریدتے ہیں، تو اس طرح اس سسٹم کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا اور رشیا کی اس طرح اکانومی بھی بڑھے گی۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایران کو یہ سسٹم پرووائڈ کرنا، رشیا نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایک گراؤنڈ دیں، اس پہ ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں اور سارا کام ہم کرتے ہیں۔ اب ایران اور رشیا کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا رشیا ایران سے پیسے لے گا، یا یہ رشیا کی طرف سے ایران کو گفٹ ہے، یا رشیا کے اپنے مفادات ہیں ایران میں؟ کیونکہ رشیا جو ہے وہ اس پہ بھی امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی، اور امریکہ نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا حریف ہے رشیا ہمارا دوست ملک نہیں ہے۔ تو لہٰذا رشیا کو بھی فیوچر میں بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے۔ اور دوسرا رشیا نے جو سیریا میں بھی اپنی ملٹری بیسز بنائی ہیں، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سیریا کو اپنے قبضے میں لیں، سیریا پہ بمباری کرنا چاہتا ہے اور یہاں سے بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا ہی وہ رشیا کو بھی یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، شام کی سرزمین کو رشیا کی ملٹری بیسز سے صاف کرنا چاہتا ہے، اور رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ شام سے واپس جائے، وہ شام میں رکنا چاہتا ہے۔ تو وہاں شام کے قریب اسرائیل ہے، اسرائیل کی طرف سے وقتاً فوقتاً دمشق میں حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ایران نہ صرف اسرائیل کی نگرانی کر سکتا ہے، بلکہ یہ اپنے ٹارگٹ کو بھی کامیابی کے ساتھ ہٹ کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ایران کو رشیا کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ ملی ہے۔ رشیا نے تو ایک طرف سے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ایک سیریا کی طرف سے اور دوسرا ایران کی طرف سے۔ اب رشیا آرام سے سیریا کی سرزمین سے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ایران کی سرزمین سے بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو اسرائیل اب پوری طرح پھنس چکا ہے، اور رشیا بڑی کامیابی کے ساتھ نہ صرف ایران کے قریب ہوا ہے، سیریا کے قریب ہوا ہے، بلکہ یہ اسرائیل کے آس پاس جتنے بھی اور مسلم ممالک ہیں ان کے قریب بھی ہو رہا ہے، ان کے قریب جانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ فیوچر میں گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والا اسرائیل سے ہی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رشیا امریکہ اور اسرائیل کو اپنے اتحادیوں کی مدد سے بڑی کامیابی کے ساتھ گھیر رہا ہے۔ رشیا کا ایشیا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور مڈل ایسٹ میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ امریکہ معاشی اور دفاعی طور پر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی ناکام ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں رشیا اور چائنا بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سفارتی اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو ڈراسٹک چینج آیا ہے، جو اچانک سے بہت بڑا بدلاؤ آ رہا ہے یا آیا ہوا ہے، اس میں سب سے اہم کردار رشیا کا ہے۔ رشیا کی اسٹریٹجک حکمت عملی امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ امریکہ کو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی پالیسیز کو امپروو کرنا چاہیے، ضد اور ہٹ دھرمی کی عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسرائیل کو بچاتے بچاتے اپنی سلامتی کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے۔